بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ انفال کا پہلا رکوع اور اس میں سے آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ سورہ انفال ایک مدنی صورت ہے اور اس کی 75 آیات ہیں اور یہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ انفال کے معنی ہے مال غنیمت، اور اس کی وجہ تسمیہ یعنی اس صورت کو سورہ انفال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مال غنیمت کے شرعی احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اب مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت کی تعریف یہ ہے کہ مال غنیمت ہر اس مال کو کہا جاتا ہے جو لشکر کشی یعنی جنگ کے ذریعے دشمن سے حاصل کیا جائے، وہ مال غنیمت ہے۔ شان نزول، عزیز طلبہ، قرآن مجید کی کوئی بھی صورت ہو، اس کے نازل ہونے کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، کوئی خاص سبب یا کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، اور اسی سبب کو، اسی واقعے کو جس کی وجہ سے اس صورت کو نازل کیا گیا ہے، اس واقعہ یا اس سبب کو اس صورت کا شان نزول کہا جاتا ہے۔ سورہ انفال کی ابتدائی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت کے حوالے سے صحابہ کرام میں کچھ اختلاف پڑ گیا، تو اس موقع پر سورہ انفال کی ان ابتدائی آیات کو نازل فرمایا گیا۔ یاد رکھنا کہ سورہ انفال کے اندر مال غنیمت اور غزوہ بدر کی تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب اس سورت کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور اس کی بعد میں مختصر تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یعنی سوال کرتے ہیں کہ مال غنیمت کیا ہے۔ قل، تو آپ فرما دیجئے، الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان کے سامنے آیت قرآن پڑھی جائیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین، اور وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ اب ان آیات کی مختصر سی تشریح بھی سماعت فرما لیں کہ یہ پہلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ بدر میں صحابہ کرام فتح پانے کے بعد مال غنیمت لے رہے تھے، تو اس وقت ان میں اختلاف رائے پائے گی۔ جس کے ہاتھ میں جتنا مال آیا اس نے اسی کو اپنا حصہ تصور کیا، اور اس وجہ سے صحابہ کرام میں کچھ اختلاف بھی پڑ گیا۔ تو جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا
تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ حکم فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جب یہ لوگ آ کے مال غنیمت کے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، یعنی جو تقسیم اللہ اور اس کا رسول فرمائیں گے وہی تقسیم تمہیں ماننی پڑے گی۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو، دنیاوی مال کے لیے، دنیا کے ساز و سامان کے لیے یا مال غنیمت کے لیے آپس میں جھگڑا نہ کرو، بلکہ آپس کے معاملات درست رکھو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لو۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم کر دی، بس اسی تقسیم کو ماننا تمہارے لیے ضروری ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو، مومن ہو۔ اگر مومن ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو مان لو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقسیم فرما دیں گے وہی تقسیم صحابہ کرام کو ماننی پڑے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں مومنوں کی کچھ نشانیاں اور کچھ صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ مومنوں کی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ نمبر 1، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کا ڈرنا یہ مومن کی پہلی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور اس خوف خدا سے اس کا دل لرز اٹھے، یہ مومن کی پہلی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں تو ان آیات کو سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ مومنوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات قرآنیہ پڑھی جاتی ہیں تو مومن ان آیات قرآنیہ میں سے اللہ کے احکامات کو پا لیتا ہے، اللہ کے احکامات کو پڑھتا ہے اور ان احکامات کو پڑھ کر ان پر عمل کرتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے مومن کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ مومن کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ مومن چاہے حالت جنگ میں ہو یا حالت امن میں ہو، کسی صورت میں بھی اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ وہ کبھی اپنی طاقت، جنگی ساز و سامان یا اپنے افراد کی کثرت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ انہیں فقط ایک سبب جانتا ہے اور بھروسہ فقط اللہ کی ذات پہ کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی طاقت یا جنگی ساز و سامان سے میں فتح نہیں پا سکتا، فتح فقط اللہ کی ذات اور اس کی مدد کے صدقے میں ملے گی، باقی دنیا کی یہ جو ساز و سامان ہیں یہ میرے جنگ کے فقط سبب بن کے رہیں گے۔ اس کے بعد چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات میں یہ فرمائی کہ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ مومن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والا ہے، وہ حالت جنگ میں ہو یا حالت امن میں ہو، ہر حال میں نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ یعنی یہاں نماز کا ذکر تو خاص ہے لیکن عام طور پہ ہر ایک فرض جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کے عائد کردہ فرائض کی بجا آوری میں ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا اور ہر حال میں اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے احادیث میں نماز کو مومن کی معراج بھی کہا گیا ہے، یعنی مومن وہ ہے جو کسی صورت کسی حال میں نماز کو چھوڑنے والا نہ ہو۔ اس کے بعد پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ الذین ینفقون ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو اللہ کی راہ میں ہمارا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ مومن کی یہ پانچویں صفت ہے کہ جب وہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے مال آتا ہے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ یعنی مومن اگر کسی وجہ سے میدان جہاد میں نہ بھی جا سکے
تو اپنے مال کے ذریعے مجاہدین کی مدد کرتا ہے، وہ اپنے مال کے ذریعے دین کی مدد کرتا ہے، دین کی اشاعت اور اس کی تبلیغ میں اپنے مال کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ کسی بھی صورت میں اگر انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس میں مومنوں کی اس 5ویں صفت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کیا جائے گا اس مال کے خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے باقی ماندہ مال کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کے ہاں یہ 5 صفتیں پیدا ہو جائیں تو فرمایا یہ کون ہیں؟ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے اللہ کے ہاں بڑے اجر ہیں۔ اب ان کے اللہ کے ہاں اجر کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ہاں اجر یہ ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑے درجات بھی پائے جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ بھی فرمایا ہوا ہے اور ان کے لیے عزت والی روزی کا وعدہ بھی فرمایا ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ وہ 5 صفات ہیں جو ایک مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ 5 صفات پیدا ہو جائیں تو وہ ایک مومن کامل ہے۔ تو اس سورہ انفال کے پہلے 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ان 5 صفات کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب عزیز طلبہ، اس سے اگلے پیج پہ اگر آپ جائیں تو سامنے اس کی مشق میں پہلا سوال آپ کو نظر آئے گا کہ اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو آپ کا یہ سوال جو ہے اسی تشریح کے اندر، انہی 2 آیات کے اندر اس سوال کا جواب بھی آ گیا۔ مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو مومنوں کی یہ 5 صفات جو ابھی آپ نے پڑھ لی ہیں، یہی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بیان فرمائی ہیں۔ یہ ہماری پہلی 3 آیات کا ترجمہ، ان کی تشریح، اور اس ضمن میں ہمارے سوال نمبر 1 کا مکمل جواب آ گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی 3 آیات اور اس کے ضمن میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔